إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. تمام قسم کی تعریف توصیف بڑائی بزرگی کبریائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کل کائنات کا اکیلا مربی و پالنہار ہے.
درود و سلام ہو اس کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا ہدیہ نازل ہو، صلی اللہ علیہ نبینا وعلی آلہ وسلم۔ حاضرین جمعہ و برادران اسلام، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے ہماری دعائیں بے اثر کیوں اس ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ قرآن حدیث کی روشنی میں نے کچھ احادیث اور آیت کریمہ نوٹ کی ہے، اسی کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل رب العالمین۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا کس قدر شکر احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس روئے زمین کی تمام پاکیزہ اشیاء حلال فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں حرام کیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مومنوں ہمارے عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور دوسری جگہ فرماتا ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں جو پاکیزہ اشیاء ہے اسے کھاؤ۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے جو حلال رزق دیا ہے اسے ہم بلا تردد کھا سکتے ہیں، بے جھجک ہم اسے کھا سکتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اور ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ تو یہی سب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن حدیث کے روشنی میں پیش کروں گا۔ زمین میں حلال اشیاء کھائی جا سکتی ہیں، صرف وہی چیزیں کھانا حرام ہے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ذریعہ آمدنی یعنی کمانے کا طریقہ غلط ہو، چوری، بے ایمانی، لوٹ گھسوٹ جیسی رقم ہو، تو ایسی رقم سے جو بھی چیزیں حاصل ہو وہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ حرام ہی نہیں، اگر ایسی چیزوں کو استعمال میں لائی جائے اور ساتھ ہی ساتھ خوب ساری عبادتیں بھی کی جائے، ڈھیر سارے نماز روزے انجام دیے جائیں اور متعدد حج و عمروں کا شرف حاصل کر لیا جائے، تبھی انسان فلاح و کامرانی کے قریب نہیں جا سکتا۔ ایک حدیث جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں، ایک آدمی طویل سفر کر کے، ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وَمَن طَعَامُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، یہاں تک کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اور اس کے بدن پر جو اس کا لباس ہوتا ہے وہ لباس بھی حرام غذا سے ہوتا ہے، حرام پرورش سے ہوتا ہے۔ وہاں پر جب وہ بندہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ الہی میں دست دراز کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، یہاں تک کہ اس کا کھانا پینا سب کچھ حرام غذا سے ہوتا ہے۔ تو پھر آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص حرام غذا پر شخص کی پرورش ہو رہی ہو تو کیا ایسے شخص کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرے گا؟ ایسے شخص کی عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حرام کھانے والا انسان اپنے رب العالمین سے بغاوت کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے دنیا جہاں کی چیزوں کو اسے کھانے کی اجازت دی، اور صرف کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن افسوس ایک انسان اللہ رب العالمین کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ انسان مال و دولت کماتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ جو مال آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، جو جا رہا ہے وہ کس طریقے پر جا رہا ہے، حرام طریقے پر یا حلال طریقے پر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام کمائی سے اس قدر غصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اغننی، اور ہمیں بھی ہمیشہ یہی دعا کرنا چاہیے جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ بخاری کے حوالے سے میں اس دعا کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے حرام کمائی سے دور رکھا، حلال غذا مجھے اس قدر مہیا کر کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں۔ اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ہر نمازوں میں اور صبح شام یہی دعا اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے، اللہم اغننی بحلالک، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، کہ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اس قدر حلال غذا مہیا اتنا کر دے کہ ہم حرام سے بے نیاز ہو جائیں، حرام کے قریب بھی نہ جائیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ کہ جس نبی کے یہ حال تھا، جو نبی حرام کمائی سے اس قدر دور رہتے تھے، لیکن آج اس کے امتیوں نے حلال اور حرام کی تمیز مٹا دی ہے۔ ہر طرح کے جائز اور ناجائز دھندے آج مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈھیر ساری عبادتیں بھی کی جا رہی ہیں، نماز، روزے، حج، عمرہ جیسے عظیم چیزوں سے شرف پہ حاصل کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ ہی بتائیے کہ کیا یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہمارے مال و دولت کے اندر حرام کمائی ہے، اس کے ذریعے سے ہم جو بھی چیزیں حاصل کریں گے وہ ساری چیزیں حرام غذا میں ہوں گی، تو پھر اللہ رب العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول کیسے کرے گا؟ اللہ رب العالمین کا مطلب ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آج وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، سامعین آج کے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں میں اثر پیدا نہیں کرتا۔ ہم عبادتیں کرتے ہیں لیکن ہماری عبادتیں رنگ نہیں لاتی ہیں۔ جب بھی اس کا جائزہ اگر ہم نے تو ہمارے سامنے یہ وجوہات نظر آئیں گی، بہت سارے وجوہات، انہیں وجوہات میں سے میں کچھ وجوہوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں سے دعا قبول نہ ہونے کی سب سے پہلی وجہ ہے حرام خوری۔ حرام خوری جو کہ میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں۔ دعا قبول نہ ہونے کی سب سے پہلی وجہ ہے حرام خوری۔ سامعین کرام، آج انسان مال و متاع حاصل کرنے کے لیے اس قدر بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز بنا کیا ہے، اور مال و متاع کی لالچ میں اسے یہ بھی نہیں خیال کہ جو مال آ رہا ہے وہ کس طریقے سے آ رہا ہے اور جو جا رہا ہے وہ کس طریقے پر جا رہا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں تم انہی میں سے کھاؤ، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اس کی ناشکری نہ مت کرو۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب۔ اللہ رب العالمین پاک ہے، اللہ رب العالمین ہر طرح سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں پاک رزق کھانے کا حکم دیا گیا، اور دعا قبول نہ ہونے کی تیسری وجہ والدین کی نافرمانی ہے۔ جیسا کہ موجودہ دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ بچے جوانی کے عمر سے پہلے ہی اپنے والدین کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ سب سے پہلے نمبر پر والدین کے ساتھ اسے شروع کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو لوگ اپنے والدین، اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے، ان کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کے والدین اگر ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ والدین کی نافرمانی، اور کچھ لوگ آج کے اس دور میں تو اپنے والدین، جو ان کے والدین عمر کو پہنچ جاتے ہیں یعنی بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، دیہاتوں میں تو کم، خیر شہروں میں لوگ اپنے والدین کو آئل ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، اسٹیشنوں پر چھوڑ آتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر ہم والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح دوسری آیت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جب ہم اپنے ماں باپ کو طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار کریں گے تو کیا اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ اور اللہ رب العالمین جب ناراض ہوگا تو ہماری دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ دعا قبول ہونے کی تیسری وجہ اخلاص ہے۔ تمام تر عبادات میں خلوص للہیت ضروری ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر صدقات و خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر اس کے اندر خلوص للہیت نہیں ہے تو ہماری ساری عبادتیں رائگاں اور بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ ہر چیز کے اندر خلوص للہیت ضروری ہے۔ عبادت اگر آپ اللہ کی کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ ہی کے لیے عبادت کرنی ہے۔ اگر اس کے اندر ریاکاری ہے تو وہ عبادت ناقابل قبول ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے عبادتوں کو رد کر دیتا ہے۔ حج ہو یا زکوٰۃ، قربانی ہو یا صدقہ، ان تمام عبادت میں اخلاص ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اخلاص کو ہی پسند کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، رواه البخاری۔ بے شک اللہ رب العالمین نہ ہی تمہارے چہروں کو اور نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری شکل صورت دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین صرف اور صرف تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ہر عمل میں جو بھی آپ نیک عمل کریں، اگر آپ کے اندر اللہ کے لیے وہ چیز ہے تو وہ قابل قبول ہے، لیکن اگر اس کے اندر ریا موجود ہے تو اللہ رب العالمین ایسی چیزوں کو تمہارے ہی اوپر ایک پھٹے پرانے کپڑے کی طرح پھینک دیتا ہے۔ جس طرح اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو محض اللہ کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، لوگ ہمیں صحیح کہیں، مالدار کہیں کہ اللہ بڑا مالدار تھا جس کی وجہ سے لوگ اسے مالدار کہتے تھے، اللہ کے راستے میں دیتا تھا۔ یہ سب نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمزوری پائی جاتی ہے ہمارے اپنوں کے اندر، میں اس چیز کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ چیز ہے جو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، لوگ اس چیز کو کرانے کے لیے باباؤں کو بلاتے ہیں اپنے گھروں پر، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ رب العالمین کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواه البخاری کی حدیث ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ تمیمہ کہتے ہیں تعویذ، یہ عربی لفظ ہے تمیمہ، اسے الگ الگ زبانوں میں لوگ نام دیتے ہیں۔ تمیمہ یہ عربی لفظ ہے، لوگ اسے تعویذ کے نام سے جانتے ہیں۔ تعویذ گندا، اور لوگ ہاتھ میں کچھ پہنتے ہیں اور یہاں بازو میں، کچھ لوگ کمر میں بھی پہنتے ہیں اور کچھ انگوٹھی وغیرہ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں تعویذ کو۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، شرک ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں خود فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہم تعویذ پہنتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے ہم بغاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ہم اس تعویذ میں اللہ کو شریک کرتے ہیں، جبکہ اللہ ایک اور اکیلا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ساجی اور کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی حامی اور کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں۔ لیکن یہ دھاگے یہ تو صرف لوگ ایک وہ بنا لیے کہ نہیں ہم تعویذ پہنیں گے تو اللہ ہمیں شفا دے گا، نہیں، ہمارا یقین اس تعویذ پر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم شرک کا کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور یاد رکھو اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین شرک کو کسی بھی حال میں معاف نہیں کرے گا اگر تم نے اس سے توبہ نہیں کیا تو۔ آج لوگ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں
نہ جانے کیا چیز ہو گئی ہے اور اس کے لیے تعویذ بنواتے ہیں، جسموں کے لیے تو خیر بناتے ہیں، گھروں کے لیے بھی لوگ نہ جانے کیسی کیسی چیزیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، شرک ہے، شرک، ان تمام چیزوں سے بچے اور اللہ سے دعا کرے۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو چیز ضروری ہے وہ چیز نہیں کرتے، جو نہیں کرنا لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے مصیبتیں ہمارے اوپر اور آتی ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بھلا دیا، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کو بھلا دیا، تبھی ہم غیروں کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاجت روائی کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے بارگاہ، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے۔ لیکن ہم بابا نہ جانے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں ان سب کے۔ میں یہی کہوں گا کہ جو بھی ہمارے گاؤں کے اندر تو کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ ساری چیزیں کرتے اور کراتے، اللہ کے لیے سب چھوڑ دو۔ آپ مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ کے سوا آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے، اگر اللہ نہ کرے آپ کو اسی پر کہیں موت آ گئی تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین تمہیں بخشے گا نہیں، اللہ رب العالمین تمہاری سب پکڑ کرے گا۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں، کسی بھی معاملے میں اللہ کو ایک ٹائم مان کر اس کے اوپر بھروسہ کریں، ہر حال میں توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کے سوا کوئی حامی مددگار نہیں ہے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو، اے اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ایک دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو بے نمازی ہیں خاص طور پر میرے بھائیوں کو اللہ تو انہیں نمازی بنا، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں صبر جمیل نصیب عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر، وأقيموا الصلاة۔ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کریں، اس کے بعد دوسری صفوں، اپنے پینٹ وغیرہ لنگی تہمت جو بھی اسے اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں ہمیشہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔